پاک فوج کے 6 بہادر جوان مادر وطن پر قربان اور سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر ضلع کرم میں آپریشن کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ 7 بھارتی سپانسرڈ خوارج کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوان خاک وطن پر قربان ہوئے۔ ISPR کے مطابق کیپٹن نعمان نے طبی فرائض کے ساتھ محاذ پر بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت نوش کی۔ دیگر شہداء میں حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، محمد ولید اور محمد شہباز شامل ہیں۔ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ شہداء نے وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور سیکیورٹی فورسز کا عزم ہے کہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان رجیم کو دوبارہ تورا بورا میں دھکیلنے کی ایک طریقے سے دھمکی دی ہے۔ کہتے ہیں جی کابل قیادت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو افغانستان میں گھس کر حملے کریں گے۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان سلطنتوں کو نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے قبرستان بن رہا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں سلطنتوں نے اپنا کھیل کھیلا، پاکستان انہیں مکمل فنا کرنے اور غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے لیے اپنی عسکری طاقت کا ایک جز بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پاکستان نے امن کو موقع دینے کے لیے بات چیت کی، مگر بعض افغان عہدیداروں کے زہریلے بیانات طالبان کے دھوکے باز منتشر ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ طالبان اپنی چوری شدہ حکمرانی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور رجیم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہماری ثابت قدمی اور جرت کا غلط اندازہ لگایا۔ تو چلیں جی، اس ساری صورتحال پر کہ اب یہ جو سچویشن ہے، ظاہر ہے ہم نے امن کو موقع دیا، لیکن دوسری طرف سے جو رسپانس ہے وہ سب کے سامنے ہے، جس میں وہ امن کی طرف آنا نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے استحکام ہو۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ جنجوعہ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر، ترکیہ، ان کی میزبانی میں پوری کوشش کی گئی جی کہ امن کو موقع دیا جائے، بات چیت سے معاملے کا حل نکالا جائے، لیکن پاکستان کا جو بڑا ہی بیسک اور بڑا ہی جینوئن مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ سمپلی آپ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، لیکن افغانستان اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ نقصان کی ذمہ داری تو پھر جو ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے میں بات کروں گی تو انہی پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے۔ یہ سارا اونس جو ہے یہ افغانستان پہ ہے، کیونکہ پاکستان کا تو بڑا جائز مطالبہ ہے، دوحہ میں بھی اور استنبول پروسیس میں بھی ہمارا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے کہ جو دہشت گرد آپ کی سرزمین سے حملہ آور ہو رہے ہیں ان کو آپ روکیں، اور باقی وہ ہر بات پہ ڈسکس کرتے ہیں، مگر یہاں آ کے وہ لیت و لال کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ڈرافٹ فائنلائز ہونے کے باوجود جب وہ اپنے ہینڈلرز سے بات کرتے ہیں کابل میں یا کندہار میں تو وہ اس کو پروسیس کو ڈی ریل کر دیتے تھے، ویٹو کر دیتے تھے۔ تو اس قسم کی جو ایٹیچیوڈ، اس قسم کا جو رویہ ہے وہ کبھی بھی صلح جوئی اور امن کی طرف نہیں جائے گا، اور اس تمام صورتحال کی ذمہ داری اس وقت افغان طالبان پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت بالکل انتشار کا شکار ہے انٹرنلی بھی، اور ایک زوم کا بھی شکار ہے، اور اب تو وہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا پہ پریشر ڈال کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید رینٹ ایکرو کریں، جس طریقے سے وہ پہلے کرتے آئے ہیں کہ امریکہ کا ان کو ڈاکٹرین ایڈ کے سلسلے میں، اور وہ اپنا یہ رویہ برقرار رکھتے تھے، نہ انکلوسیوٹی پہ مانے، نہ ویمن رائٹس پہ مانے، اور دہشت گردی کا تو انہوں نے یہ سلسلہ پاکستان کے خلاف شروع سے شروع کیا ہوا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہو، بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں اور ایکشن نہ لیں۔ تو وزیر دفاع کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اسی اضطراب کی عکاسی ہے، اور پاکستان نے ابھی چونکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جس سرزمین سے حملہ ہوگا اور انہی کی طرف ہم جائیں گے، پروپورشنیٹ رسپانس ہوگا اور انہی بیسس کی طرف ہوگا۔ عام جو سیولینز ہیں یا افغان جو سیولینز اور پاپولیشن، اس کی طرف ہم سے کوئی تعرض نہیں ہے۔ سو میرے خیال ہے یہ ریزالو ہمیں دکھانا پڑے گا۔ اب اتنا بڑا بارڈر ہے اور اس میں صرف 251 ایسے کراسنگ پوائنٹس ہیں جو افغان حکومت کی ذمہ داری ہے، اس میں سے 1500 سے زیادہ پاکستان گورنمنٹ اس کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہوئی ہے،
جس کو تو پوری ذمہ داری سے وہ نبھا رہے ہیں، مگر افغان حکومت کی طرف سے یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، اور بلکہ ان کی وہ فیسیلیٹیشن جاری ہے، اور فیسیلیٹیشن اس وجہ سے ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو کسی قسم کا لیوے دیا جائے. یہ ان کی قرون وسطیٰ کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی ہے، شارٹ سائٹڈ ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور جو ہیوبرس ہے یا زوم ہے وہ اس کا شکار ہیں. اور راشد صاحب آپ نے یہی دیکھا کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اپنے ایکس پر پیغام، بڑا سخت پیغام جاری کیا، اور ریفرنس انہوں نے دیا 2001 میں جب US ملٹری انویژن ہوئی اور ڈیورنگ ملٹری انگیجمنٹ ان تورا بورا، جس طریقے سے پھر افغان طالبان دم دبا کر بھاگے، چھپے غاروں میں جا کر اور پہاڑیوں میں ڈر کے مارے چھپے. خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان وہ منظر بھی آپ کو دکھا دے گا، اور ہمیں اپنی پوری صلاحیت بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے ان حالات میں جب کہ افغان طالبان ڈٹائی پر مبنی ہیں اور اپنی عوام کو جانتے بوجھتے ہوئے، پاکستان کی کیپیسٹی جانتے ہوئے اپنی افغان عوام کو ایک جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، آپ کو لانگ ٹرم سسٹین کرے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ سسٹین کرے گا، کیونکہ ان کے رویے میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئی، اور وہ اسی طریقے سے ان کی سپورٹ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. اب پاکستان کو یہ 3 ٹریکس پہ کام کرنا پڑے گا. ایکسٹرنلی اس کو جتنے بھی ریجنل ممالک ہیں اور جو گلوبل پاورز ہیں امریکہ جیسی، ان کو بھی آن بورڈ لا کے اس معاملے میں میڈیشن کا رول ادا کرنے کی طرف کہنا پڑے گا. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کائنیٹک آپریشنز جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو اس طریقے سے کریں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں، اور اگر افغانستان کے اندر ان بیسس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے تو پریسائز انٹیلیجنس کی مدد سے ان کے اندر سے ہی کچھ ایسی فیکشنز ہیں جو کہ پاکستان ان کو یوز کر سکتا ہے، اور پھر جو پراپر انٹیلیجنس کے بیس پہ اگر آپ نے ڈرون وارفیئر ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے، آرٹلری استعمال کرنی ہے، اور ایئر کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ سویلین جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اور اس پہ وہ دنیا کو بعد میں یہ نہ ہو کہ پاکستان کے خلاف ایک اور بیانیہ جاری کریں. تو اس طریقے سے ہم نے لڑنا ہے، اور اپنے اندر جو ان کی سپیسز ہیں جس کے اندر وہ آ کے پناہ لیتے تھے، پاپولیشن کو ان سے وین آف کریں، ان کو اعتماد دیں پاپولیشن کو کہ تاکہ اس میں آ کے وہ پناہ نہ لے سکیں اور یہاں اندر کوئی کوارٹر نہ دیں. جنجوا صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، بہت سارے آپشنز ہیں، ایک آپشن تو یہ ہے جس کا اظہار خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر افغانستان کے ڈائنامکس دیکھیں، جیوگرافی دیکھیں، لینڈ لاک کنٹری ہے، بھارت سے سرحد نہیں ملتی ہے، افغانستان پر جو قابض رجیم ہے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے تجارت کو کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے بغیر افغانستان ٹریڈ نہیں کر سکتا اور بھارت اس سلسلے میں ان کے کسی کام نہیں آ سکتا. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا انفلوئنس کتنا ہے، بھارت جنگی مشقیں بھی کر رہا ہے، طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. تو یہ اس فیکٹر میں ادھر ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا لیوریج ہے، کیونکہ اگر آپ نے ٹریڈ ان کا اس وقت روکا ہوا ہے تو وہ تو لینڈ لاک ملک ہے، تو اس میں اس کی جو اکانومی کو مزید زخم پہنچے گی، مگر اس کا جو اثر ہوگا وہ پاپولیشن پہ زیادہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے یہ لانگ ٹرم دیکھنا ہے اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ، تو ہمارا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے سینٹرل ایشیا تک رسائی اختیار کرنی ہے، کنیکٹیوٹی، ٹریڈ جس کی باتیں ہوتی ہیں، تو الٹیمیٹلی تو ان کے ساتھ ہمیں وہ بات کرنی پڑے گی. مگر اس وقت چونکہ ان کو اس رویے میں ہم نے کچھ لچک یا نرمی لانی ہے، اس وجہ سے یہ ٹریڈ کو ایز ہم انسٹرومنٹ استعمال کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ افیکٹو ہوگا، اور کچھ عرصے بعد وہ لچک دکھائیں گے، مگر وہ جوہری تبدیلی ان کے ایٹیچیوڈ میں نہیں آئے گی. اور ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں حالات خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو ناردرن الائنس کا ایک NRF ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ہے، میرا خیال ہے وہ متحرک ہوگا الٹیمیٹلی. کچھ ڈس افیکٹڈ پشتون فیکشنز بھی مل جائیں گے، اور ان کی آپس کی خانہ جنگی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ تو جمہوریت، ہیومن رائٹس، راشد صاحب، اور افغان طالبان رجیم جو ہے وہ افغانستان کے عوام کو ایک بلا جواز ایک جنگ میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں. بطور شیلڈ بھی انہیں استعمال ہی کرتے ہیں، ادروائز تو ان کو کوئی حقوق بھی فراہم نہیں کیے جاتے، بچیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، اور اگر ٹریڈ بھی رک جائے گی جیسے کہ جنجوا صاحب کہہ رہے ہیں، تو عوام کو ان کے زیادہ فرق پڑے گا، ان کی گورنمنٹ کو نہیں پڑے گا. تھینک یو سو مچ راشد علی جنجوا صاحب.